تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. یہ جتنے احباب پیچھے تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے آگے تشریف لیں. آپ حضرات سے گزارش ہے آگے آ جائیں آگے آ جائیں. اور ٹیک لگانے والوں سے گزارش ہے کہ وہ ٹیک نہ لگائیں. ٹیک لگانے کی حالت میں جو سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. ذرا سی اونگ آئی تو وضو ٹوٹ گیا. اگر کوئی ساتھی سو گیا ہے تو وضو دوبارہ کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن جلدی آیا کرو. اور دوسرا فرمایا کہ امام کے قریب بیٹھا کرو. اور تیسری بات فرمائی کہ کان لگا کر بات سنو. اللہ رب العالمین نے فضل فرمایا آپ کو پہلے آنے کی توفیق عطا فرمائی. آپ پہلے آگے ماشاءاللہ. تو اگلی دو باتوں پہ بھی عمل ہو جائے تو پوری حدیث پہ عمل ہو جائے گا کہ جی امام کے قریب بیٹھو. اللہ کی رحمت امام پر نازل ہوتی ہے اور پھر امام سے تقسیم ہوتی ہے. تو جو جتنا قریب ہوگا اتنا اس پر اللہ کی رحمت پہلے پہنچے گی. اور تیسری بات یہ کہ خوب کان لگا کے بات سنو. جو امام بات کہہ رہا ہے اس کی بات خوب غور سے سنو. تو اللہ نے فضل فرمایا. آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ آپ
جب پہلے آئیں تو پہلے تشریف رکھیے۔ اللہ جل جلالہ ساری تعریفوں کے لائق ہیں اور ہر قسم کے عیب سے، کمزوری سے پاک ہیں۔ ساری کائنات کے خالق، مالک، رازق، متصرف، سب کو دینے والی ذات، اچھے اور برے حالات صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ وہی اس کائنات میں کرتی دھرتی ذات ہیں۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج اور وہ کسی کو محتاج نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین کی بہت زیادہ احسانات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت، بہت بڑا احسان وہ سیدھے راستے کی ہدایت ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء صرف اسی لیے ہیں کہ انسانوں کو سیدھے راستے کی ہدایت مل جائے۔ لیکن یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت نہ دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر ہدایت نہیں دے سکتی۔ احادیث میں یہ واقعہ مشہور ہے، جناب ابو طالب صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی چاہت اور تمنا تھی کہ چچا کو ہدایت مل جائے، کیونکہ چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ساتھ دیا، باوجود کفر کے کہ مسلمان نہیں ہوئے، کفر کی حالت میں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ساتھ دیا، ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا۔ یہاں تک کہ مشرکین نے بعض دفعہ یہ کہا کہ آپ اگر ان سے پیچھے ہٹ جائیں تو ہم نمٹ جائیں گے ان سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل محافظ تو اللہ تعالیٰ تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی پریشانی دیکھ کر کہا بھی کہ چچا آپ پریشان نہ ہوں، آپ ساتھ نہیں بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ یہاں تک کہ جب جناب ابو طالب صاحب کا انتقال کا وقت آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا جان، آپ کلمہ میرے کان میں پڑھ دیں، میں قیامت کے دن گواہی دے دوں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکے اور انتقال ہو گیا۔ قرآن کریم کی یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جس کو اللہ چاہتے ہیں۔ یعنی آپ لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے تو آئے ہیں، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، لیکن پھر ہدایت کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی وہ ہمارا کام ہے۔ قرآن کریم میں کئی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ہدایت کی فکر میں ایسے کڑتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موت سے اور ہلاکت سے تعبیر فرمایا، لعلک باخع نفسک، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، اپنے آپ کو مار دیں گے اس غم اور اس پریشانی میں کہ یہ لوگ ہدایت پر کیوں نہیں آتے؟ ایسا آپ نہ کریں،
آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ کون ہدایت پر آتا ہے کون نہیں آتا. آپ کا کام تو سیدھے راستے کی رہنمائی کرنا ہے، ہدایت دینا میرا کام. کہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھا رہے ہیں وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ وَسُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اے نبی، آپ جو اتنا تڑپتے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، اگر آپ میں طاقت ہے تو زمین میں کوئی سرنگ کر لیں یا اوپر آسمان پہ سیڑھی لگا کے چڑھ جائیں اور پھر کوئی ایسا معجزہ دکھا دیں کہ یہ لوگ ہدایت لے آئیں. اگر آپ کے بس میں ہے تو آپ کر لیں، اگر آپ کے بس میں ہے تو یہ کام کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی، یہ آپ کے اختیارات نہیں، یہ میرے اختیارات ہیں. آپ تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، آپ کو خدائی اختیارات نہیں ہیں، آپ مختار کل نہیں ہیں، آپ مشکل کشا نہیں ہیں، آپ حاجت روا نہیں ہیں، آپ ساری مخلوق کو ہدایت دے نہیں سکتے ہیں. ہدایت دینا میرا کام ہے. فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. ایک اللہ کی ذات ہے، وہ اگر چاہے تو ساری کائنات کو ہدایت دے دے، ساری کائنات کو ہدایت دے دے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. جب یہ اختیار میرا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اختیار میرا ہے، تو آپ نادانوں یا ناواقف لوگوں جیسی بات نہ کریں. جو ناواقف ہوتے ہیں، بے علم لوگ ہوتے ہیں، آپ ان میں سے مت بنیں. اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی بصیرت ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے. اس کو اللہ نہیں ہدایت دینا چاہتے، نہیں ملے گی، اللہ کی مرضی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کا نچوڑ ہے. قرآن کریم میں صحابہ فرماتے ہیں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرما دی، شریعت پر چلنے کی ہدایت عطا فرما دی، اسلام قبول کرنے کی ہدایت عطا فرما دی، ایمان کی ہدایت عطا فرما دی. فرمایا کہ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے نا تو ہم کبھی بھی ہدایت پر نہ آتے. اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم کبھی بھی ہدایت پر نہ آتے. ابو بکر صدیق کا ہدایت پر آنا، عثمان غنی کا ہدایت پر آنا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عشرہ سارے صحابہ یہی فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی، اللہ کا فضل و کرم ہے. غزوہ خندق میں اسلام کی بڑی یعنی معرکۃ العراء جنگ اور فائنل راؤنڈ جس کو کہتے ہیں نا، فائنل آخری وہ جنگ جس میں کفر کی کمر ٹوٹ گئی، عرب نے اپنی شکست تسلیم کر لی. کیونکہ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب کہتے ہیں. قرآن کریم میں ایک سورت ہے نا، سورہ احزاب. احزاب مانا لشکر، بہت سارے لشکر. حزب لشکر کو کہتے ہیں، احزاب اس کی جمع ہے، بے شمار. پورا عرب مل کر مدینے پہ حملہ ہوا کہ یار ایک دفعہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لو. مشرکین بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، سارا عرب، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے اندر سے بھی
یعنی غداری، اور ان کے ساتھ بھی ساز باز کر لی تھی کہ باہر سے ہم حملہ کریں گے اور اندر سے تم نے غداری کر دینا۔ جو وہاں پرامن رہتے تھے نا ذمی کے طور پر معاہدے کے ساتھ، ان یہودیوں نے اندر سازش کر لی تھی کہ تم باہر سے حملہ کرنا، ہم ادھر سے کر لیں گے۔ لیکن وہ اللہ ہے نا، وہ اللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں پہ غالب ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ لوگ نہیں جانتے، ہوتا تو وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ان کی تدبیروں کو اللہ نے انہی پہ الٹ کر دیا، انہی کے خلاف کر دیا، اور وہ جو سازش کی تھی نا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئی۔ اندر والوں کو یہ کسی نے پیغام دے دیا کہ باہر والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو بھائی لڑائی کر کے بھاگ جائیں گے، ہم تو باہر سے آئے ہیں، ان کو مروائیں گے اندر والوں کو، یہ مرتے رہے۔ اور اندر کے رہنے والوں نے کہا کہ بھائی تم تو ہم مر جائیں گے، تم تو بھاگ جاؤ گے، اسی لیے ہم تو آپ کے ساتھ تب دیں گے جب تم ہمارے ساتھ اتنے آدمی اندر بھیج دو، تو تمہیں اپنے آدمیوں کی فکر ہوگی نا، ورنہ تو تم بھاگ جاؤ گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ ساری سازش ناکام کر دی، اور صحابہ کرام اجمعین نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر خندق کھودا، پتھریلی زمین عرب کی، جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایسے نرم زمین تو نہیں ہے کراچی کی طرح، پتھریلی زمین ہے، پہاڑی علاقہ، خندق کھودے، مدینے کی حفاظت فرمائی۔ 1 مہینہ پورا عرب اسلام کے خلاف پلاؤ ڈال کے رہا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے بعد ان کی کمر توڑ دی۔ تو میں غزوہ احزاب پورا بیان کرنا مقصود نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس لڑائی کے اندر صحابہ کرام جب پتھر کھدائی کر رہے تھے نا، تو اشعار پڑھتے تھے، کیونکہ جب انسان بہت محنت کا کام کر رہا ہو تو کوئی اشعار وغیرہ پڑھ رہا ہو تو اسے ذرا ہمت بڑھتی ہے۔ تو صحابہ اکرام اشعار یہ پڑھ رہے تھے، لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اگر اللہ رب العالمین کی ہدایت اور توفیق نہ ہوتی، اللہ کا فضل اور انعام نہ ہوتا، اللہ کا کرم نہ ہوتا، تو ہم کبھی بھی ہدایت پر نہ آتے۔ ہدایت پر آنا تو بعد کی بات ہے، ہم نہ نماز پڑھتے، نہ 1 روپیہ صدقہ کر سکتے۔ یعنی ایمان بھی اللہ کے فضل سے ہے، اور صدقہ جو کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے فضل سے ہے، اور یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ کے فضل سے ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہدایت جو ہے نا یہ خالص اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے نا، اس پر ہم جتنا بھی شکر کریں یہ کم ہے۔ اللہ کے دربار میں ہدایت کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ دیکھیے، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز، پھر فرائض، واجبات، سنت، مستحبات، وتر، اشراق پڑھیں، تہجد پڑھیں، اوابین پڑھیں، کوئی بھی نماز پڑھیں، ویسے ہی شکرانے کی رکعت پڑھ لیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں مرکزی جو دعا ہے نا وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اس دعا کا جواب پورا قرآن کریم ہے، یعنی پورا قرآن کریم گویا کہ ہدایت ہے، گائیڈ بک ہے۔
اس میں پوری ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ تو گویا کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے تو کوئی لے نہیں سکتا ہے۔ میں نے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جناب ابو طالب کا واقعہ سنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات انبیاء کے بیان فرمائے۔ ایک تو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، یعنی انبیاء کے گھرانے کے واقعات نا۔ حضرت نوح علیہ السلام انبیاء میں سے وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے طویل زندگی عطا فرمائی، اور دعوت و تبلیغ امت کی انسانیت کو ہدایت پر لانے کی محنت 950 سال کی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، وہ اپنی قوم میں 1000 سال رہے، 50 سال کم، یعنی 950 سال رہے، 950 سال۔ لیکن اسی قرآن کریم میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب ان کی قوم پر عذاب آیا تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کنعان پر بھی عذاب آیا، اور وہ بھی اس دریا میں، سمندر میں، پانی میں غرق ہو گیا، طوفان نوح میں غرق ہو گیا۔ طوفان نوح جو ہے نا، وہ یعنی روئے زمین پر سب سے بڑا عذاب تھا، سب سے بڑا عذاب۔ باقی جتنے بھی عذاب آئے نا وہ کسی علاقے پہ آئے ہیں، طوفان نوح پوری دنیا پہ آیا، پوری دنیا پہ۔ روئے زمین پر ایک بالش جگہ نہیں تھی ایسی جو خشک ہو۔ اسی لیے تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بچے نا، یعنی ان کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی گئی، اور وہ کشتی پہاڑوں سے اوپر چلی گئی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کہہ رہے تھے میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ آپ اس پانی کا اندازہ لگائیں، طوفان کا، جس میں پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ پوری روئے زمین پر ایک بالش جگہ خشکی کی نہیں تھی، نہ پہاڑوں پہ، نہ نشیبی علاقوں میں، نہ صحراؤں میں، نہ پہاڑوں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، اللہ نے دکھایا، سب سمندر بن گیا، پانی پانی ہو گیا، سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی کے روئے زمین پر کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا۔ اور جودی پہاڑ پر وہ جا کر وہ کشتی ٹھہری۔ واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہدایت نہیں ملی، تو یہ اللہ کے ہاتھ میں، اس پیغمبر کی کیا کیفیت ہوگی، کیا درد دل ہوگا۔ قرآن کریم میں پوری ایک سورہ نوح ہے جس میں نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا ذکر ہے، کہ دن کو بھی، رات کو بھی، صبح بھی، شام بھی، آہستہ بھی، اونچی آواز سے بھی، انفراداً بھی، جماعت کے ساتھ بھی، میں نے ہر طرح سے اپنی قوم کو سمجھایا۔ تو اس نبی کی کیا کیفیت ہوگی اپنے بیٹے کے لیے، اپنے لخت جگر کے لیے، جو نبی اپنے بیٹے کو ہلاک ہوتے پھر برداشت نہیں کر سکا، اور پھر بھی اللہ سے دعا مانگ لی کہ اللہ آپ نے یہ تو کہا تھا کہ آپ کے گھر والوں کو بچاؤں گا، تو میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ نبی کے اہل وہ ہوتا ہے، گھر والے وہ ہوتے ہیں جو نبی کے طریقے پر چلتے ہیں، کیونکہ اس کے اعمال غلط ہیں، خراب ہیں، نیک نہیں ہیں، لہذا وہ آپ کی اولاد میں سے، آپ کے گھر والوں میں داخل نہیں ہیں، نکال دیے، ہدایت نہیں ملی۔ اور دوسرے 2 واقعات، دوسرا واقعہ بھی نوح علیہ السلام کا ہے، وہ نوح علیہ السلام کی بیوی کا ہے۔
سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے مثال کافروں کی۔ مثال کیا بیان فرمائی؟ امرأۃ نوح، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی نے کفر اختیار کیا اور ہدایت پر نہیں ہے، وقت کے پیغمبر کی بیوی ہیں لیکن ہدایت پر نہیں آ سکی۔ اور دوسرا وامرأۃ لوط، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی جو سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بھانجے تھے یا بھتیجے تھے اور وقت کے نبی تھے، ان کی بیوی بھی ہدایت نہیں لائی، ان کو اللہ نے ہدایت نہیں عطا فرمائی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، میرے بندوں میں سے انتہائی نیک بندوں کی نکاح میں تھی وہ عورتیں، میرے دو بندوں میں سے نیک انبیاء تھے۔ فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی اور ان کی بات نہیں مانی تو وہ بے دین رہی۔ یہ تین واقعات قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر ہیں، اور پھر اللہ نے اپنی رحمت کا بھی ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ جب ہدایت پر دینا چاہے تو اس فرعون کو جس نے جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا اور پوری دنیا پہ اس کی حکومت تھی، ان کی بیوی سیدنا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی۔ وہ آسیہ کا ایمان کتنا ہوگا واللہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کی پوری دنیا میں حکومت ہو، خاتون اول ہو، بادشاہت ہو، عیش و عشرت ہو، اور مقابلے میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ظاہری اعتبار سے بالکل یعنی تنگ دست اور غریب اور لاچار، کوئی حکومت نہیں ہے، اور ایمان لانے پر ہوگا کیا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، قید کر دیا جائے گا، پھانسی دے دی جائے گی، سب کچھ ہوا بھی، لیکن سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں فرعون تم ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور کر بھی دیا، لیکن مجھے اپنے رب کے پاس جنت چاہیے۔ فضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ اس خاتون نے یہ دعا مانگی، اے اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دیجیے، عندک اپنے پاس، اور مجھے فرعون سے نجات عطا فرمائیے اور مجھے ظالموں سے نجات عطا فرمائیے۔ آج میں اور آپ سوچیں، ہم دین اسلام کے لیے ذرا سی اپنی خواہشات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی لذات قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قیامت کے دن اگر فرعون کی بیوی بھی کھڑی ہو جائے آسیہ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کھڑی کر دیں کہ اس عورت نے، اس صنف نازک نے اسلام کے لیے کیا قربانی نہیں کی، کتنی بڑی قربانی دی، محلات چھوڑ دیے، حکومت چھوڑ دی، دولت چھوڑ دی، سب کچھ قربان کر دیا، کہا مجھے دین چاہیے۔ اور ہم اپنی ذرا سی خواہشات چھوڑنے کو تیار، ذرا سی لذات چھوڑنے کو تیار، کہتے یہ میری ناک کٹ جائے گی، ناک، لوگ کیا کہیں گے، میں ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ واقعات اسی لیے بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں ہدایت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جہاں ہم دنیا میں ہر چیز مانگتے ہیں نا، دنیا کی ایک ایک چیز مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، مکان مانگتے ہیں، دکان مانگتے ہیں، فیکٹری مانگتے ہیں، ملازمت مانگتے ہیں۔ میں ایک دفعہ یا کئی دفعہ بھی اسے
یہیں اسی منبر پر میں نے اعلان کیا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں یا حج پہ جا رہا ہوں، تو ہماری نمازیوں میں سے بہت نمازیوں نے یعنی سینکڑوں کی تعداد میں مجھے پرچیاں دیں کہ جی آپ دعا کر دیجیے گا۔ بہت اچھی بات تھی، حرمین میں دعا کر دیجیے گا، لیکن ان پرچیوں کو جب میں نے وہاں جا کے پڑھا نا تو ان پرچیوں میں سے کسی پرچی میں کوئی آخرت کی دعا کی نہیں تھی، کوئی دینی کام کے لیے دعا نہیں تھی کہ اللہ مجھے نمازی بنا دے، ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے۔ اس میں ساری دعائیں یہ تھی، بیماری کے لیے صحت کی دعا کر دیجئے گا، کاروبار کے لیے دعا کر دیجئے گا، معاشی پریشانی کے لیے دعا کر دیجئے گا، فلاں چیز کے لیے دعا کر دیجئے گا، ساری دنیا کی دعا بھی جائز ہے، لیکن مومن صرف دنیا کی دعائیں نہیں کرتا، مومن آخرت کی دعائیں کرتا ہے۔ دیکھیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 طبقوں کا ذکر فرمایا ہے، اور میری اور آپ کی نصیحت کے لیے ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا ایک طبقہ تو ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ایک طبقہ تو ہے اللہ سے مانگتا اللہ سے، اے اللہ ہمیں دنیا میں عطا فرما دے بس۔ فرمایا وَمَا لَهُمْ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور دوسرا طبقہ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو یہ دعا مانگتا ہے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ یعنی آخرت غالب ہے، کیونکہ دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، پھر آخرت کے لیے دوسری دعا یہ اللہ جہنم سے بچا لیجیے ہمیں۔ فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں جن کو اپنی محنت کا بدلہ ضرور ملے گا، اپنی محنت کا بدلہ ضرور، حصہ ضرور ملے گا، اور اللہ تعالیٰ سب حساب کرنے والا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جہاں ہم دنیا کی دعائیں مانگتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ سے آخرت کی دعائیں اور ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب میرے استاد ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیے عام طور پہ آپ نے سنا نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان دعائیں مانگتا ہے نا تو اس میں 3 طریقے سے قبول ہوتی ہے۔ قبول تو ہوتی ہے جب شرائط پائی جائیں، لیکن اس کے 3 طریقے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں، اور یا اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرما دیتے ہیں، یا کسی مصیبت سے اللہ بچا لیتے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی، اور تیسرا یہ ہے کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں، آخرت میں عطا فرماتے ہیں، اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔